میں یہاں بہت ایک مختصر نوٹس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آپ تشریف لائے۔ آج کی اس پریس ٹاک کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ NA 249 میں 29 اپریل کو کراچی میں جو الیکشن ہوا، اس الیکشن میں مفتاح اسماعیل صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کی طرف سے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ووٹنگ کی ری کاؤنٹنگ، یعنی جتنے بھی ووٹ ڈالے گئے ان کی مکمل دوبارہ گنتی کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے میں نے درخواست جمع کرائی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب NA 249 کے نتائج آنا شروع ہوئے تو پاکستان مسلم لیگ نون ایک واضح اکثریت حاصل کر رہی تھی اور دور دور تک کوئی جماعت، کوئی امیدوار اس کے پاس بھی نہیں لگ رہا تھا، لیکن اچانک نتائج آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ حکومتی ترجمانوں کی طرف سے، میں صوبائی حکومت کی بات کر رہا ہوں، سندھ کی الیکشن کے نتائج کا اعلان کرنا شروع کیا گیا۔ رفتہ رفتہ جو ہماری برتری تھی اسے ختم کیا گیا، اور اس کے بعد جو شکایات وہاں پہ وصول ہوئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسی جماعت جو نہ تو الیکشن کمپین میں کہیں نظر آ رہی تھی، نہ الیکشن کے حوالے سے جو سروے کیے گئے اس میں کہیں نظر آ رہی تھی، وہ جیت گئی۔ اور جن اعتراضات کی بنیاد پہ ہم نے آج ری کاؤنٹنگ کے لیے جو درخواست جمع کرائی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ جب ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر نتیجہ مرتب کر لیا جاتا ہے تو تمام جو ہمارے وہاں پہ پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں تمام جماعتوں کے، ان کی موجودگی میں فارم 45 کو فل کیا جاتا ہے۔ اس پولنگ اسٹیشن کا تمام نتیجہ اس پہ لکھا جاتا ہے۔ تمام پولنگ ایجنٹس کے جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ دستخط لیتے ہیں اور اس فارم 45 کی کاپی ہر پولنگ ایجنٹ کو دے دی جاتی ہے تاکہ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپنا ریکارڈ بھی اپنے آفس میں مرتب کر سکیں۔ تو یہاں پہ جو معاملہ ہوا NA 249 میں وہ یہ ہوا کہ جو فارم 45 ہے اس کی کاپیاں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ مفتاح اسماعیل صاحب کو فراہم نہیں کی گئی، باوجود اس بات کے کہ ہم نے ریٹرننگ آفیسر صاحب کو متعدد دفعہ زبانی طور پہ، تحریری طور پہ درخواست کی، لیکن NA 45 کی تمام کاپیاں وہ ہمارے جماعت کو فراہم نہیں کی گئی۔ اسی طرح پولنگ اسٹیشن وائز ایک سمری تیار کی جاتی ہے جس میں ہر پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 کو نتیجہ سیریل وائز لکھا جاتا ہے۔ اس کی کاپی ہم نے مانگی، اس کی کاپی بھی ریٹرننگ آفیسر صاحب نے ہمیں فراہم نہیں کی۔ اس الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا، ڈسکا کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک طریقہ کار وضع کیا کہ جو ہی وہ نتیجہ کسی پولنگ اسٹیشن کے اوپر تیار ہوتا ہے تو وہاں پہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ پابند ہیں اس بات کے کہ فوری طور پہ وہ نتیجہ واٹس ایپ کے ذریعے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں پہنچائیں۔ پولنگ اسٹیشن دور ہو سکتا ہے، آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اور واٹس ایپ کا طریقہ کار جو ہے وہ اس الیکشن میں انٹروڈیوس کیا گیا، لیکن وہ واٹس ایپ کا جو ریکارڈ ریٹرننگ آفیسر صاحب کے پاس موجود ہے کہ کس پولنگ اسٹیشن سے آپ کو واٹس ایپ کس وقت موصول ہوا، اس کا ریکارڈ بھی ہم نے مانگا، اس کا ریکارڈ بھی ہمیں فراہم نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جو پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں وہ ہر پولنگ اسٹیشن سے اپنا فارم 45 لے کے فزیکلی ذاتی حیثیت میں جب ریٹرننگ آفیسر کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنا ووٹوں کا تھیلا بھی اور اپنا فارم 45 بھی پریزائڈنگ آفیسر جمع کراتے ہیں۔ اس کا ایک ریکارڈ بھی وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں مرتب کیا جاتا ہے کہ کس پولنگ اسٹیشن کے پریزائڈنگ آفیسر نے کس وقت فارم 45 آگے ریٹرننگ آفیسر کو دیا۔ اس کا ریکارڈ ہم نے مانگا کہ تمام پولنگ اسٹیشنز کے جو فارم 45 ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم وائز اس کا ریکارڈ ہمیں فراہم کیا جائے، اس کا ریکارڈ بھی ہمیں فراہم نہیں کیا گیا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو 50% فارم 45 ہیں ان میں یا تو پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ کئی ایسے فارم 45 ہیں جن پہ 5 بجے سے پہلے ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کے دستخط لے لیے گئے تھے۔ تو یہ تمام وہ اعتراضات تھے
جس کی بنیاد پہ آج کنسالیڈیشن کی تاریخ مقرر کی گئی اور ہم نے وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر صاحب کو بھی درخواست کی کہ کنسالیڈیشن کے پروسیس کو روک کے آپ سیکشن 95 پیرا 5 کے تحت تمام جو حلقہ ہے اس کے تمام ووٹوں کی اثر نو گنتی کی جائے، ریکاؤنٹ کیا جائے، لیکن وہ وہاں پہ سنوائی نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں آج چونکہ جو مارجن ہے جیت کا جو بتائی گئی ہے وہ بھی بہت کم ہے، جو وہ ووٹ ٹرن اوور ہے وہ بھی بہت کم ہے، وہ بھی تقریباً 5% کے قریب ہے، اور یہ تمام جو میں نے آپ کے سامنے اعتراضات رکھے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس بنیاد پہ آج مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریکاؤنٹ کی درخواست جمع کرائی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ صاف اور شفاف طریقے سے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جائے، جو اصل میں امیدوار جیتا ہے اس کی جیت کا اعلان کیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اگر صاف اور شفاف طریقے سے ہمیں کسی بھی الیکشن میں ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم بڑی خوش دلی سے اس کا سامنا کریں گے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نتائج کو تبدیل کر کے کبھی دھند کے بہانے، کبھی فارم 45 کے بہانے اگر نتائج کو تبدیل کر کے اپنے حق میں کوئی فیصلہ کروا لے گا تو ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ ہم ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے، ہم ووٹ کی عزت دو کا نعرہ لے کے نکلے ہیں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے، اپنی قیادت کی طرف سے، اور عملی طور پہ جب تک ہر حلقے کے اندر ووٹ کو عزت نہیں مل جاتی اور جو ایک ووٹر نکلتا ہے اپنے رائے حق دہی کے استعمال کے لیے، جب تک اس کو آزادانہ، منصفانہ، شفاف طور پہ یہ رائے اس کو اپنے دینے کا اختیار نہیں مل جاتا، اس وقت تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ 249 کے اندر بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اصل حقائق ہم سامنے لے کے آئیں گے۔ جس طرح کی بھی وہاں پہ کوئی ہینکی پھینکی کی گئی ہے اس ہینکی پھینکی کو ہم بے نقاب کریں گے اور اصل نتیجہ بھی انشاءاللہ عوام کے سامنے آئے گا۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو درخواست دی گئی ری کاؤنٹنگ کی، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکشن 95 پیرا 6 کے تحت مکمل اختیار رکھتا ہے کہ وہ تمام حلقے میں ووٹنگ کی اثر نو گنتی کا حکم جاری فرمائے، اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان NA 249 کے اندر ری کاؤنٹنگ کا آرڈر جاری کرے گا اور یہ گنتی انشاءاللہ دوبارہ ہوگی اور اصل حقائق انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ بہت شکریہ۔ YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔